فیضان امیر معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ زاہد و پارسا حضرت معاویہ خوبرو خوش ادا خوش نما خوش نقا حضرت معاویہ مخلص و باوفا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت حضرت اتوار کو بڑی رات ہے 22ویں شب اتوار کو جلوس بیعت معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ فیضان امیر معاویہ آپ عزیزان توجہ فرمائیں، امیر المومنین نے خلفاء کے دور میں زیادہ زندگی امیر المومنین کی خلفاء کے دور میں گزری ہے۔ 25 سال گزرے ہیں، 3 خلیفہ کی حکومت تھی۔ کیا امیر المومنین جنگ بھول گئے تھے؟ کیا امیر المومنین کی ذوالفقار کھو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین سے خدا نخواستہ شجاعت ختم ہو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین وہ امیر المومنین جو بعد میں 35 سال بعد جب جنگ لڑی صفین میں جا کر تو لوگوں کو پھر ایک دفعہ خندق و احد و بدر کا میدان یاد آیا، جب علی بھرپور جوانی میں تھے، نوجوانی میں تھے، اس طرح سے جنگ لڑی۔ لیکن اس دوران جنگ صفین میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ بدر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ احد میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ خیبر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، لیکن 25 سال خلفاء کے دور میں ایسے لگتا ہے کہ اس ہستی کو جنگ آتی ہی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کہ سیاست بھی نہیں آتی۔ کیوں عزیزان؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی جنگ نہیں جانتے تھے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی اپنا حق نہیں سمجھتے تھے، علی اپنا حق بھی سمجھتے تھے، علی جنگ بھی جانتے تھے، لیکن علی کو معلوم تھا میری جنگ کا میدان یہ نہیں ہے، میں نے اپنوں سے نہیں لڑنا ہے، میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں سے نہیں لڑنا ہے۔ علی کو مانتے ہو نا؟ علی کو مانتے ہو نا؟ اگر خلفاء سے اختلاف کی بنیاد رکھ کر سب کچھ ختم کرنا ہوتا تو علی آغاز کر دیتے نا وہیں پر، علی آغاز کر دیتے وہاں پر، لیکن امیر المومنین نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ جہاں خلفاء نے بلایا ضرورت پڑی وہاں پر حاضر ہو گئے۔ کس کو بچانے کے لیے؟ نہ اس شخصیت کو جو خلافت کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ میراث محمد کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، امت کو بچانے کے لیے۔ یہ گمراہی ہے کہ مسلمانوں میں مسلکی دشمنی شروع کی جائے، شیعہ سنی کا دشمن، سنی شیعہ کا دشمن، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہے، یہ شیعہ کی دشمنی بنتی ہی نہیں ہے، یہ نہیں بنتی۔ کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ علی اس دشمنی کو پسند نہیں کرتے اور شیعہ علی کا پیروکار ہے۔ عزیزان اگر خلفاء سے الجھنا ہوتا تو علی خود موجود تھے نا تینوں خلیفوں کے ساتھ، بلکہ تیسرے خلیفہ کے زیادہ علی علیہ السلام اور خلفاء میں مختلف قسم کا ماحول رہا ہے۔ پہلے خلیفہ امیر المومنین کا زیادہ بہت احترام کرتے تھے، دوسرے خلیفہ بھی احترام کرتے تھے، عموماً خیال رکھتے تھے، لحاظ کرتے تھے، لیکن تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے وہ احتیاط جو دوسرے پہلے 2 خلیفہ کرتے تھے، تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب تیسرے خلیفہ کا محاصرہ ہوا، بچانے کے لیے کون آیا؟ بنو امیہ میں سے ایک بھی نہیں آیا، وہ بنو امیہ میں سے تھے، ان کے گرد بنو امیہ اکٹھے تھے، ان کے لیے وہ سارا جال بنو امیہ نے بچھایا تھا، لیکن جب سارا کچھ ہو گیا تو خلیفہ کو بچانے کے لیے علی اور علی کے بیٹے آئے۔ 3 جنگیں علی علیہ السلام کے دور میں ہوئی، تینوں پر ناخوش تھے امیر المومنین۔ جنگ جمل میں امیر المومنین نے فتح پائی، مکمل فتح پائی، جنگ نہروان میں مکمل فتح پائی، لیکن فتح کا جشن نہیں منایا۔ فتح پائی لیکن جشن کیوں نہیں منایا؟ بلکہ افسوس کیا، ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر افسوس کیا کہ اے کاش تم نہ آتے میرے مقابلے میں، اے کاش مجھے مجبور نہ کرتے، اے کاش میں نہ لڑتا تمہارے ساتھ جنگ، اے کاش تمہیں عقل آ جاتی۔ خوش نہیں تھے امیر المومنین، وہ جنگیں ٹھوسی گئی تھی امیر المومنین پر۔ اگر آپ حسینی ہو اور اگر آپ پیرو علی شیعہ علی ہو تو آپ پوچھو نا، امام حسین سے پوچھو دشمنی کرنی ہے کس کے ساتھ کریں؟ حسین آپ کو بتائیں۔ اگر دشمنی کرنی ہے تو طاغوت کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے تو ظالم کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے تو ستمگر کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے تو آمریت کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے اگر آپ نے تو یزیدیت کے خلاف کرو۔ اور یہ جو تماشا اٹھایا ہوا نا 92 نبی یاش والا، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ پوری ایک سازش ہوئی ہے اسلام کے خلاف۔ یہ بھی اشرف فاطمی بھی منانا شروع کر دیا ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں یہ بدعت نکالی کس نے؟ اشرف فاطمی والی۔ آج سے کچھ سال پہلے تک تو کوئی نہیں تھا۔ بتائیں مجھے یہ اشرف فاطمی، یہ نہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نعوذ باللہ شہادت جس کو یہ کہتے ہیں خالی، یہ 10 دن منانا یہ ائمہ اہل بیت نے کب منایا ہے؟ یہ تو آج سے 50 سال پہلے بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، تو اس کے بدعت ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ سب کچھ ایجنسیوں کی ایما کے اوپر ہوا، انٹرنیشنل ایجنسیز جو سنی شیعہ فساد کروانا چاہتی تھی، انہوں نے یہ بون آف کنٹینشن اٹھا لیا۔ ورنہ پہلے لوگوں کو نہیں تھا کہ یہ سیدہ فاطمہ کی شہادت کا دن ہم نے یہ منانا ہے اور عشرہ پورا منانا ہے اور یہ مصائب پڑھنے ہیں، کیوں نہیں تھا؟ اب یہ کہاں سے آ گیا؟ فنڈنگ ہوئی ہے میرے بھائی، اور کیا ہوا ہے؟ جس طرح سنیوں کو فنڈنگ ہوئی کہ نعرے لگاؤ بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ، فیضان امیر معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ زاہد و پارسا حضرت معاویہ خوبرو خوش ادا
खुशनुमा खुशनिका हजरत मुआविया मुखलिसो बावफा हजरत मुआविया बेगुनाह बेखता हजरत मुआविया बेगुनाह बेखता हजरत मुआविया बेगुनाह बेखता हजरत मुआविया हजरत इतवार को बड़ी रात है 22 निशब, इतवार को जुलूस बयाद मुआविया निकलेगा और इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरा होगा और लंगर मुआविया भी खाएंगे इंशाअल्लाह। फैज़ान अमीर मुआविया। पहले तो कभी सुन्नियों ने ये नारा नहीं लगाया था। सुन्नी तो हाथ जोड़ते थे शिया के आगे कि यार काम डाला है मीरे शाम ने, खुदा दा ना इस ते लानत ना करो, साहबी होने दी वजह नाल जुबाना बंद रखो। ये कभी नहीं हुआ था कि सुन्नी ये कहें कि नहीं जी हम अमीर मुआविया कॉन्फ्रेंस करेंगे, नॉट एट ऑल। ये भी एजेंसियों की मां पे हुआ ताकि सुन्नियों को भड़काएं। इलियास कादरी साहब एक बेजरर इंसान थे, मदनी चैनल वाले। वो तो यार चींटियों का इतना एहतराम करते हैं कि वो एक दफा केले आ गए, उसके साथ चींटियां लगी थी, उन्होंने मरीजों का मैंने केले नहीं खाने, जहां से केले उठाए वहां जाके वापस रखो। आपने चींटियों को बेदखल कर दिया। ऐसे बंदे से आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो बेगुनाह बेखता मुआविया मुआविया ये नारे लगवाएगा? नॉट एट ऑल। फंडिंग हुई, उनको खुद भी नहीं पता होगा। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा, इनको फंडिंग हो रही होती है ना, उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो यूज हो रहे हैं। हाँ जी, उसके लिए फिर बनु उमैया वाली चालें चाहिए होती हैं। हाँ जी, कि आप ऐसे बंदों को नजदीक ना दें। हमने क्यों पाबंदी लगाई हुई है? चंदा किसी का नहीं लेना, जाओ ना सो कि तो है फेम नहीं लेना कि आओ जी फलानी जगह थोड़ा प्रोग्राम रखवा देने, फलाना टीवी लाने चैनल पे तुम नाच कर देना और जाओ अपना काम करो। औरत की इस्लामी बहनों का दर्द शुरू कर दें और जाओ अपना काम करो। बस तीन ही चीजें आप बच जाएं, दौलत, औरत, शोहरत। दुनिया के सारे शयातीन मिलके, दुनिया की सारी एजेंसियां मिलके आपको गुमराह नहीं कर सकती। ये तीन आप चीजें ले जाए मुझसे, लेकिन इन तीनों से वुजू टूटेगा जब भी यहीं से टूटेगा, कहेंगे एक जगह से। तो आप देखेंगे कैसे शैतान दाखिल होता है, शोहरत से, दौलत से और औरत से। और मौलवी तो अक्सर औरत और दौलत पे मर जाता है, शोहरत पे भी मरता है। व्यूअरशिप के लिए लिखता है रिप्लाई टू इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा। तो ये अशरफ फातिमी खुद बिदअत है। ईरान में कितने बड़े बड़े उलमा हैं जो निजी महफिलों में, मुझे खुद आके बताया, जो कुम से पढ़ के आए हैं उन उलमा ने, वो कहते हैं फ्रॉड है सारा, सैयदा फातिमा के कत्ल वाला जो ये पूरा ढकोसला है। लेकिन कहते हैं लेकिन अब ये चूंकि पब्लिक में बिकता है, हम कैसे बताएं? बिल्कुल उस तरीके से जिस तरह आप बरेलवी उलमा ये नहीं बता सकते कि मिलाद के मौके के ऊपर ये जो आपने जुलूस झंडियों के साथ साथ ये आपने जो ज़ियारतें लगाना शुरू की हैं, फिर मक्के और मदीने के मॉडल बना दिए हैं, उससे बढ़ के लोग वहां सामने खड़े होकर दुआएं करते हैं, उसका रेप्लिका समझते हुए, ये सब बिदात है। निजी महफिलों में तो हम आके कहते हैं बिदत है, लेकिन कहते हैं अगर हम कहेंगे तो टोका उठा लेगी हमारी वामी, सरतन से जुदा। ये डर हर फिरके में मौजूद है। अब्बान बिन अबी अय्याश इनके नजदीक भी झूठा, इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिखा है कि ये झूठा कज़ाब है, तबा ताबईन में से है। और दो तबा ताबईन कहते हैं कि हमने 1000 हदीसें लिखी अब्बान बिन अबी अय्याश से। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के शुरू में मुकदमे में लिखा है। उनमें से कहते हैं मुझे जब नबी इस्लाम की ख्वाब में ज़ियारत हुई तो आपने सिर्फ 6 हदीसों की तस्दीक की, बाकी 994 हदीस के बारे में कहा ये सब झूठ है, मेरी तरफ मंसूब है। ये वो कज़ाब रावी है जिसने वो सुलैम की किताब के बारे में कहा जी मैं मनु जाने जाने किताब दे गया सी हज़रत अली दा एक साहबी, तो ऐ उहदे च मैं तुहानू बयान कर रहा हूं। और फिर लॉजिकली एक हालात वाकयात भी तो बता रहे होते हैं कौन से सिस्टम में कौन सी चीज बैठ रही है। भाई हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर मुस्लिह थे, उम्मत की इस्लाह चाहते थे, तो मुआविया के खिलाफ तलवार क्यों उठाई? इसलिए कि वो समझते थे कि ये उम्मत की जमीयत को तोड़ रहा है, ये रसूलुल्लाह के तरीके से हट गया। जंगे सिफीन लड़ी, डंके की चोट पे लड़ी और जाके बुढ़ापे की उम्र में लड़ी, 60+। और जवानी की उम्र में, जब रसूलुल्लाह की वफात के वक्त सिर्फ 34 साल उम्र थी मौला अली अलैहिस्सलाम की, जब वो जवान भी थे, ताकतवर भी थे, बनु हाशिम पूरा कबीला आपके पीछे खड़ा हुआ था, जय्यद सहाबा और अंसार आपको खलीफा भी बनाना चाहते थे। उस वक्त हजरत अली ने तलवार उठा के अपना हक नहीं लिया। अगर ये हाथ किस तरह था, और उल्टा आप कह रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के साथ कंप्रोमाइज किया जिन्होंने उनकी बीवी का कत्ल किया, और बीवी भी सिर्फ मौला अली की वो बीवी होती तो शायद टॉलरेट हो सकता। रसूलुल्लाह की बच्ची, बुखारी मुस्लिम हदीस, जन्नती औरतों की सरदार, हसन हुसैन की वालिदा, और कंप्रोमाइज कौन कर रहे हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम, अल्लाह का शेर, दुनिया और आखिरत में अल्लाह के नबी का भाई।
جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں رات کو نیند ہی نہیں آئی کہ خوش نصیب کون ہوگا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اسے محبت کرتے ہوں. اور مولا علی کو بلا کے اشوب چشم تھا، حضور نے اپنے مبارک لعاب لگا کے بھیجا، فتح ہوگی. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ حضور مجھے کوئی جھنڈا دیں یا مجھے کسی لشکر کا امیر بنائیں، لیکن اس موقع پہ میرا بھی دل کر رہا تھا کہ وہ جھنڈا مجھے مل جائے جو علی کو ملا. اور نقل کس نے کیا؟ یہ حضرت عمر کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیا، جن کے بارے میں کہتے ہیں جی بغض اہل بیت تھا. وہ کہانیوں کراؤ جڑی کو فٹ ان بھی بندی ہوئے، کرائن بتا دیتے ہیں، لیکن یہ جزوی علم جو ہے نا وہ نقص پیدا کرتا ہے. جائیں انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں کہ جو مولا علی اتنا دلیر ہو، رسول اللہ کا تربیت یافتہ ہو، وہ اپنی بیوی کے قاتل کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہے. اور صرف بیوی نہیں، نبی اسلام کی بچی. آپ ان کو یہ کہانی کرائیں گے کہ جی وہ امت کی مفاد کی خاطر وہ خاموش ہو گئے، تو سر امت کی مفاد کی خاطر اگر خاموش ہوئے تھے تو پھر صفین میں بھی خاموش رہتے نا، جمل اور نہروان میں بھی خاموش رہتے ہیں نا. نہیں، اسی لیے میں سید جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو مصلح مانتا ہوں، ایٹ لیسٹ شیعہ کمیونٹی کے اندر مجدد مانتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ آ کے دلیری کے ساتھ یہ مقدمہ بیان کیا ہے. اگرچہ انہوں نے بھی سیدہ فاطمہ کی شہادت والا واقعہ ایک جگہ بیان کر دیا ہوا ہے، لیکن وہ خود ہی منسوخ ہو گیا جب انہوں نے کہہ دیا کہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ مولا علی جب چلے ہیں تو ہماری ان کے ساتھ اسی طریقے سے دوستی ہے، جن کے خلاف تلوار اٹھائی ہے ان کے خلاف ہماری اسی طرح تلوار ہے. اور انہوں نے بولا کہ کیا ذوالفقار کھو گئی تھی مولا علی سے خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر عمر عثمان کے زمانے میں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین؟ نہیں، انہیں پتا تھا کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں لڑنا. یہ جملے ہیں سید جواد نقوی صاحب کے. توجہ فرمائیں، امیر المومنین نے خلفاء کے دور میں زیادہ زندگی امیر المومنین کی خلفاء کے دور میں گزری ہے. 25 سال گزرے ہیں 3 خلیفہ کی حکومت تھی. کیا امیر المومنین جنگ بھول گئے تھے؟ کیا امیر المومنین کی ذوالفقار کھو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین سے خدا نخواستہ شجاعت ختم ہو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین وہ امیر المومنین جو بعد میں 35 سال بعد جب جنگ لڑی صفین میں جا کر تو لوگوں کو پھر ایک دفعہ خندق و احد و بدر کا میدان یاد آیا جب علی بھرپور جوانی میں تھے، نوجوانی میں تھے، اس طرح سے جنگ لڑی. لیکن اس دوران جنگ صفین میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ بدر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ احد میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ خیبر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں. لیکن 25 سال خلفاء کے دور میں ایسے لگتا ہے کہ اس ہستی کو جنگ آتی ہی نہیں، ایسے لگتا ہے کہ سیاست بھی نہیں آتی. کیوں عزیزان؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی جنگ نہیں جانتے تھے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی اپنا حق نہیں سمجھتے تھے. علی اپنا حق بھی سمجھتے تھے، علی جنگ بھی جانتے تھے، لیکن علی کو معلوم تھا میری جنگ کا میدان یہ نہیں ہے، میں نے اپنوں سے نہیں لڑنا ہے، میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں سے نہیں لڑنا ہے. علی کو مانتے ہو نا؟ علی کو مانتے ہو نا؟ اگر خلفاء سے اختلاف کی بنیاد رکھ کر سب کچھ ختم کرنا ہوتا تو علی آغاز کر دیتے نا وہیں پر، علی آغاز کر دیتے وہاں پر. لیکن امیر المومنین نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ جہاں خلفاء نے بلایا ضرورت پڑی وہاں پر حاضر ہو گئے. کس کو بچانے کے لیے؟ نہ اس شخصیت کو جو خلافت کے داخل میں بیٹھا ہوا ہے، بلکہ میراث محمد کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، امت کو بچانے کے لیے. یہ گمراہی ہے کہ مسلمانوں میں مسلک کی دشمنی شروع کی جائے، شیعہ سنی کا دشمن، سنی شیعہ کا دشمن. یہ غلط ہے، یہ نہیں ہے، یہ شیعہ کی دشمنی بنتی ہی نہیں ہے، یہ نہیں بنتی. کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ علی اس دشمنی کو پسند نہیں کرتے اور شیعہ علی کا پیروکار ہے. عزیزان، اگر خلفاء سے الجھنا ہوتا تو علی خود موجود تھے نا تینوں خلیفوں کے ساتھ، بلکہ تیسرے خلیفہ کے زیادہ علی علیہ السلام اور خلفاء میں مختلف قسم کا ماحول رہا ہے. پہلے خلیفہ امیر المومنین کا زیادہ بہت احترام کرتے تھے، دوسرے خلیفہ بھی احترام کرتے تھے، انہوں نے خیال رکھتے تھے، لحاظ کرتے تھے، لیکن تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے. وہ احتیاط جو دوسرے پہلے 2 خلیفہ کرتے تھے، تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے. اس کے باوجود جب تیسرے خلیفہ کا محاصرہ ہوا، بچانے کے لیے کون آیا؟ بنو امیہ میں سے ایک بھی نہیں آیا. وہ بنو امیہ میں سے تھے، ان کے گرد بنو امیہ آ کر تھے، ان کے لیے وہ سارا جال بنو امیہ نے بچھایا تھا. لیکن جب سارا کچھ ہو گیا تو خلیفہ کو بچانے کے لیے علی اور علی کے بیٹے آئے. 3 جنگیں علی علیہ السلام کے دور میں ہوئی، تینوں پر ناخوش تھے امیر المومنین. جنگ جمل میں امیر المومنین نے فتح پائی، مکمل فتح پائی. جنگ نہروان میں مکمل فتح پائی، لیکن فتح کا جشن نہیں منایا. فتح پائی لیکن جشن کیوں نہیں منایا؟ بلکہ افسوس کیا، ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر افسوس کیا کہ اے کاش تم نہ آتے میرے مقابلے میں، اے کاش مجھے مجبور نہ کرتے، اے کاش میں نہ لڑتا تمہارے ساتھ جنگ، اے کاش تمہیں عقل آ جاتی. خوش نہیں تھے امیر المومنین، وہ جنگیں ٹھوسی کی تھی امیر المومنین پر. اگر آپ حسینی ہو اور اگر آپ پیرو علی شیعہ علی ہو تو آپ پوچھو نا، امام حسین سے پوچھو دشمنی کرنی ہے کس کے ساتھ کریں؟ حسین آپ کو بتائیں گے. اگر دشمنی کرنی ہے تو تابوت کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے تو ظالم کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے تو ستمگر کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے تو آمریت کے ساتھ کرو، دشمنی کرنی ہے اگر آپ نے تو یزیدیت کے خلاف کرو. تو میں نے تو گن پوائنٹ پہ ان سے نہیں نکلوائے. تو وہ چیزیں بیان کریں جو حقیقت پہ مبنی ہو. یہ فراڈ ہے، ٹوٹلی فراڈ ہے. اس کے فراڈ ہونے کے لیے کافی ہے کچھ عرصے سے انہوں نے شروع کیا. دکھائیں نا مجھے پرانی کتابوں میں کہ یہ 500 سال پرانی کتاب ہے، اشرف آدمی منایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ سب MI6 کی پیداوار ہے جو UK کی ایجنسی ہے. یہاں پہ بھی انہوں نے وہ کچھ چوہے چھوڑے ہوئے ہیں، میرے خلاف بھی بول رہے ہوتے ہیں اور وہ ویڈیو بنا رہے ہیں. جی انجینئر صاحب نے کہہ دیا کہ جی جو شیعہ ہیں اور اہل حدیث ہیں زندہ لاشیں ہیں. میں نے جناب ساروں کے نام لیے ہیں، ان غالیوں کے کہ جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں.
جن کی میں تعریف کر رہا ہوں انہیں میں زندہ لاش کہوں گا؟ یعنی میں سید جواد نقوی صاحب کو زندہ لاش کہوں گا یا اہل حدیث کے شیخ زبیر علی زئی صاحب کو میں زندہ لاش کہوں گا؟ تو وہ پھر خیر ان کی غلاظت بھی کھل کے باہر آئی، جو ان میں غالی تھے، جو ماڈریٹ تھے، انہوں نے پہلی دفعہ میرے بیان کی خود ہی تعویل بیان کر دی کہ نہیں، جس شخص کا یہ کریکٹر ہو جب وہ یہ بات کر رہا ہے تو اس کو اس پیرائی میں دیکھنا ہوگا. اور پھر میں نے اس کے اوپر باقاعدہ کلیریفیکیشن بھی دی. اس کے باوجود میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اگر کسی کا دل دکھا ہے اس حوالے سے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا دل دکھا ہے. لیکن میں اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں کہ جب تک فرقہ واریت کی دراڑیں ختم نہیں ہوں گی، سنی شیعہ فرقہ بازی پھیلانے والے لوگ ان زندہ لاشوں کو جب تک آپ دفنائیں گے نہیں تاکہ یہ لوگوں کو ہارٹ کرنا چھوڑ دیں، اس وقت تک امام مہدی کو آپ ویلکم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ امام مہدی نے سنی اور شیعہ کی تفریق سے بلند ہو کے امت کی امامت کرنی ہے. امام مہدی جو ہیں وہ سنی ہوں گے، شیعہ ہوں گے یا مسلم ہوں گے، کیونکہ ان کے جد امجد حسین ابن علی علیہ السلام مسلم ہیں، اور ان کے جد امجد محمد رسول اللہ وانا اول المسلمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، قرآن میں ہے وہ مسلم ہے. اور ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ مسلم تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اور ڈاکٹر سراج صاحب کہتے تھے کہ تمہارے نبی بھی نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، وہ مسلم تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ وہ نصرانی تھے. یہ سب کی سب باتیں جھوٹ بکواسیات کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، یہ فٹ نہیں بیٹھتی ہیں. ٹھیک ہے، سقیفہ بنی ساعدہ کے اوپر میں بھی بولا ہوں، حدیث قرطاس کے اوپر بولا ہوں، میری ڈیٹیل ویڈیوز ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آج ایک چیز جب ریزالو ہو گئی پھر اس چیپٹر کو کلوز رہنے دیں. بیان ضرور کریں جتنی بات ہوئی ہے، لیکن چیپٹر کو کلوز رہنے دیں. جو چیپٹر کلوز بھی ہوا وہ جنگ صفین کا ہے، ہم اسے چھیڑتے ہیں. جنگ جمل کا ہے، لیکن اس میں بھی اصحاب کو ہم کہتے ہیں ان کو مولا علی نے معاف کر دیا، اس کو ہم چھیڑنے کے بعد بیان کر کے کلوز کر دیتے ہیں. لیکن صفین کا فیصلہ تو مولا علی نے کہا قیامت والا دن ہوگا میرے اور معاویہ کے درمیان، جو المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. ٹھیک ہے، نہ معاف کریں آپ، لیکن خلفائے ثلاثہ کے بارے میں جب ہم نہج البلاغہ سے مولا علی کے خطبات آپ کو پیش کریں اور مولا علی سورہ النور کی آیت نمبر 55 کو کوٹ کر کے کہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اپنے نیک بندوں کو خلافت بخشے گا، اور اس خلافت والی آیت کو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ قادسیہ اور یرموک میں فتوحات کے ساتھ جوڑیں، تو پھر مولا علی نے تو اپنا عقیدہ بتا دیا. ہم تو بھائی علی کے شیعہ ہیں پولیٹیکل ٹرم میں، تو پھر علی کے شیعہ بنے نا. یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو ذاتی طور پہ کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے. وہ تو رسول اللہ کے زمانے میں کئی چیزیں نبی علیہ السلام کمپرومائز کر لیتے تھے، صحابہ کو ناپسند ہوتی تھی، نفرت کرتے تھے، اس کے باوجود کہتے تھے یا رسول اللہ سمعنا واطعنا. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، غزوہ حنین آخری جنگ تھی مشرکین عرب کے خلاف، اس کے بعد مکے سے پھر اسلام باہر نکلا. یہ فتح مکہ کے بھی کچھ مہینے بعد ہوئی. نبی علیہ السلام بلا بلا کے نا جو لوگ فتح مکہ پہ طلقاء مسلمان ہوئے نا ان کو اونٹ تقسیم کر رہے ہیں. ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پوری زندگی نبی کے ساتھ جنگیں لڑتا رہا. چند مہینے پہلے مسلمان ہوا، وہ بھی جب تھریٹ کی گئی سورہ توبہ میں کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے یا اسلام قبول کرو ورنہ عذاب استیصال آئے گا، قتل کیے جاؤ گے. جس طرح اگلے انبیاء کے انکار کے اوپر اللہ سے کی طرف سے عذاب آتا تھا، اب مسلمانوں کی تلوار تم پہ مسلط ہوگی، جو سورہ توبہ میں آیا کہ اس دفعہ عذاب نبی کے اصحاب کی تلواروں کے ذریعے ہوگا. اسلام قبول کر لیا اور حضور 100 اونٹ سے دے رہے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں، صحیح مسلم میں تو بڑے دردناک الفاظ ہیں. بخاری میں تو اتنا ہے کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، اور رسول اللہ اپنے انہی دشمنوں کو جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے وہ بھی ڈر کے ان کو مال غنیمت میں 100 اونٹ دے رہے ہیں. صفوان کو دے دیا 100 اونٹ، ابو سفیان کو دے دیا. سر عمر سیریز دیکھ لو پھر تو پتہ لگے گا کہ صفوان کون تھی جنہیں حضور کے قتل کے اوپر بندہ مقرر کیا ہوا تھا، جو وہ معجزانہ طور پہ مسلمان ہو کے واپس آیا. تو یہ فتح مکہ پہ بھاگ کے جا رہا تھا، رسول اللہ نے اپنی پگڑی دی وہ صفوان کے دوست کو ایک ضمانت کے طور پہ. اس نے جا کے ساحل سمندر سے جو ہے نا صفوان کو کہا کہ اپنے آپ کو ہلاک مت کر، اللہ نے رسول اللہ کو غلبہ دے دیا ہے، تو رسول اللہ کی جیت تمہاری جیت ہوگی. قریش کے لوگوں تم اینڈ پہ ہو، اب تو اسلام قبول کر لو، اللہ نے اس کو فتح دے دی ہے تو اس کی جیت تمہاری جیت ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وہ کشتی سے نیچے اترا، اس نے کہا گارنٹی کیا؟ ان کا یہ دیکھو رسول اللہ نے مجھے اپنی پگڑی دے دیا ہے. کس شخص کی ضمانت کے لیے؟ جس نے حضور کے قتل کے لیے اسی بندے کو مقرر کیا ہوا تھا. آیا حضور نے معاف کر دی.
بخاری مسلم کے الفاظ ہیں 100 اونٹ جب دیے تو انصار مدینہ نے کہا کہ ہماری تلواروں سے تو ابھی قریش مکہ کا خون ٹپک رہا ہے، اور مسلم کے الفاظ ہیں اس شخص پہ دیکھو اپنے قبیلے کی محبت غالب ہو گئی ہے. کس پہ؟ رسول اللہ پہ. کلمات کفر تھے یہ، لیکن نادانی میں ہوئے. حضور کو اللہ تعالیٰ نے بھائی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کے چند نوجوان قسم کے جو جذباتی اصحاب ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ آپ کے بارے میں دی ہے. آپ نے ان کو بلایا، کوئی ٹوکا نہیں اٹھایا، کوئی 295 سی نہیں لگائی. آپ نے کہا کہ مجھے پتا چلا تم نے یہ الفاظ کے. پھر سینئر صاحب بیچ بیٹھے، ان کا یا رسول اللہ یہ نوجوان ہے، جذبات میں انہوں نے کہہ دیا، ان سے الفاظ نکل گئے. تو حضور نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. ویسے یہاں پہ نہیں کسی نے قبول کرنا ہوتا. پھر حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ خدا کی قسم اگر دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں چلے، میں انصار مدینہ کے ساتھ ہوں گا. میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہوگا. یعنی حضور نے ادھر ہی بتا دیا تھا کہ میری قبر اب مدینے میں بنے گی. میں نے اپنے آبائی علاقے میں واپس نہیں رہنا جہاں آپ نے 52 سال گزارے ہوئے تھے مکے میں. اور آپ کو ہر بندے کو اپنے آبائی علاقے سے پیار ہوتا ہے. حضور نہیں کہا میں مدینے میں. اور پھر انصار کو بتا دیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، انصار میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. وہاں پھر بدلہ ہوگا. سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پہ پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. یعنی جنہوں نے پھر اہل البیت کے ساتھ انصار مدینہ کے ساتھ ظلم کیے. تو یہ جو کچھ آل امیہ نے کیا ہم اسے کنڈم کرتے ہیں، لیکن آل امیہ کی غلطیوں کا وبال ان لوگوں پہ مت ڈالیں خدا کے لیے. شیعہ علی ایک پولیٹیکل ٹرم تھی جو پھر ایک فرقے کی شکل میں سامنے آ گئی، اور اس میں پھر اتنا غلوب ہوا کہ آج وہ پریکٹیکلی ان میں سے اکثر لوگ رافضی ہو چکے ہیں. اور اگر شیعہ میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے سمجھانے کے لیے، اسے کہتے ہیں کہ جی یہ دیوبندی ہے. اب جواد نقوی صاحب کے بارے میں غالی شیعہ پاکستان انڈیا کے کہہ رہے ہیں دیوبندی مولانا. اندازہ کرو. تو تسی منو کہنا میرے مولوی کو کمپرومائز کرے گا، اپنے فرقے دے مولوی نو کہہ رہے ہیں دیوبندی مولانا. کیڑی تو بھی چھوٹا دل ہوتا ہے مولویوں کا. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، امت کو کس طرف یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. اور یہ اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں آپ حصہ نہ لیں. میں تو بالکل کلیئر کٹ کہوں گا کہ جو مسلمانوں میں تفریق ڈالے. آپ دیکھیں ایران میں چونکہ جس طرح پاکستان میں سعودی عرب کے آنے کے بعد اہل حدیث کی وجہ سے کتابوں کا شغف پیدا ہوا، ورنہ تو لوگ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے تھے. شیعہ کے ہاں تو بالکل کوئی شغف نہیں تھا. یہ تو انقلاب ایران کے بعد تھوڑا کتابوں کا سلسلہ شروع ہوا، کتابوں کے ترجمے شروع ہوئے اور تھوڑا علمی شغف آیا. وہ ایران کے لوگ تو سب کانٹیننٹ کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ عزادار ہیں. وہ کہتے ہیں شیعہ علی نہیں ہے، یہ عزادار ہیں. یعنی یہ چند رسومات کا نام انہوں نے شیعت رکھ لیا. وہاں پہ آپ فتوے دیکھ لیں. خامنائی صاحب کا فتویٰ جب وہ یاسر الحبیب غالی رافضی نے عرب کے چینلز کے اوپر بیٹھ کے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر سب و شتم کیا اور نعوذ باللہ عائشہ فی النار، یہ سارے وہ نعرے لکھ کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ شیعت سے خارج ہے، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو نبی الاسلام کی بیویوں کی یا کسی ساتھی کی توہین کرے یا اہل سنت کے مقدسات کی، جس کی اہل سنت عزت کرتے ہیں، کسی کی بھی توہین کرنے والا شیعہ نہیں ہے. جائے کہ امہات المومنین کی رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین. پھر جہاں تک انہوں نے فتویٰ، یہ سارے فتوے میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، آپ جا کے گوگل پہ بھی لکھیں، انگلش میں بھی آپ کو فتوے مل جائیں گے کہ اگر سعودی حکومت شیعہ کو مجبور کرے کہ یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، تب بھی آپ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھیں ہاتھ باندھ کے. آپ نے اپنی نماز الگ نہیں پڑھنی، امت کی جمعیت سے الگ نہیں ہونا. اندازہ کرو ہے تو ہٹے جتنا حوصلہ سنیے چے. یہاں ہم سنیوں کی کتابوں سے بتا رہے ہیں کہ یار ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا سنت ہے. وہ کہتے ہیں جناب یہ کہاں سے نکال لیا؟ دونوں طریقے سنت ہے. تو پھر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے. تو ایسے علماء جو امت میں جوڑ پیدا کریں علمی طریقے سے. اور یہ یاد رکھیں حرف آخر کوئی بھی نہیں، نہ میں ہوں نہ کوئی اور عالم. جس کو بھی بات ثابت کرنی ہوگی اپنی دلیل کے ساتھ ثابت کرنی ہوگی. یہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے نا چیزیں کہ یہ جو روایتیں سب سے پہلے تو وہ لوگ بیان کریں نا اس کے ریفرنسز جو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے، اور وہ اپنے علماء کی تصدیقات دکھائیں قرآن سلف کی کہ یہ وہ بیان کرتے رہے ہیں اور ان چیزوں کو صحیح مانتے ہیں. پھر ہم آگے چلیں گے. وہ ایک شیعہ عالم جی 40 کتابوں سے جی میں جو ہے نا سیدہ فاطمہ کی شہادت، اور 40,000 کتابیں بھی ہوں، جب روایت ایک ہے. یعنی پاکستانی اگر 22 کروڑ عوام ایک جھوٹ بولے اور آپ کہیں کہ 22 کروڑ سندیں ہیں اس جھوٹ کی، تو چلا تو ایک بندے سے تھا نا. وہ 40 کتابیں کون سی ہیں؟ وہ ساری مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. وہ مولوی جب جہاں سے نقل کیا ہے، جو صحیح بات اگر شروع سے نقل ہوئی ہے وہ اسی طریقے سے چلے گی. اس کا اوریجن وہی ایک ہے. تو ہم نے کہا ثابت نہیں. میری یوٹیوب کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو ہے اس کانٹیکسٹ میں، آپ دیکھ لیں سیدہ فاطمہ کا قاتل کون. تو
تو اس کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ وہ ساری سقیفہ بنی ساعدہ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. اور ایک اور لیکچر ہے حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ اور وصیہ رسول کون ہے 3 گھنٹے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ دیکھیں, پک اینڈ چوز نہ کریں. مولا علی نے فرمایا سی نا میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غروب کر کے اور ایک میری دشمنی میں. یہ صحیح سند سے ہے, فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب. وہ الحمدللہ 2000 حدیث اور آثار پہ وہ کتاب ہے, اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کے آ گئی, ہمارے اسٹال پہ لگی ہوئی ہے. نو پروفٹ نو لاس پہ ہم دے رہے ہیں, جس کو شوق ہے وہ لے. جس میں روایت موجود ہے, ناصبی اور رافضی دونوں سے بشارتاں نے اللہ فضل جنم دیا. تو میں نال ہو کے تکے مارنے نے تانوں. ہاں ایتھے تو میں تانوں کچھ نہیں کہندا, اوتھے نہیں جی چھڈنا. جڑے بندے رافضی نے یا ناصبی نے نا, جنوں فیصلہ ہونا نال ہو کے تکا مارنا ہے, کیونکہ یہ لوگ خود نہیں گمراہ ہوئے, انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کیے. یہ پیشوا ہیں گمراہیوں کے. ہاں اس لیے ان کی کوئی معافی نہیں ہے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.